اگر کسی کے منہ سے تم نے سن لیا محمد، کیا سن لیا، تو ترنت کیا کرنا ہے، اپنے انگوٹھے کو ہونٹوں پہ لگا کے ایسے آواز نہیں کرنا ہے، ایسے لگا کے آنکھوں پہ لگانا ہے، ایسے لگانا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ کیا بڑھتی ہے؟ نہیں، ایک ہی بار، ہاں، آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ اور سنو، محمد جب بھی تم کسی کے نام میں سنو محمد صلی اللہ، تب ترنت کہو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایک لوگ نے پوچھا، صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، دنیا میں سب سے اچھا انسان کون ہے؟ میری بات سن رہے ہو؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، پوری دنیا میں سب سے اچھا انسان کون ہے؟ سب سے اچھا انسان کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہے ارشاد فرماتے ہیں، مسکرا کر کے، اسمائل کر کے کیا کہتے ہیں؟ دھیان سے سننا بیٹا، دنیا میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو خود قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دنیا میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو خود قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔ اب دھیان سے سننا، صحابی رسول بیٹھے ہوئے تھے، 12 لوگ تھے۔ کتنے لوگ تھے؟ 12 لوگ تھے۔ سارے لوگ جو ہیں کہ اپنا گروپ بنا لیے۔ 3 لوگ ادھر بیٹھ گئے، 4 لوگ ادھر بیٹھ گئے، 4 لوگ ادھر بیٹھ گئے، 4 4 8، اور بچے کتنے؟ 4، 12 لوگ ہیں، اور 4 لوگ ادھر بیٹھنے والے تھے، جس میں سے 4 میں سے 1 لوگ نکل گئے باہر، اور 3 لوگ ادھر بیٹھ گئے۔ دھیان سے سننا، سلامت بہت۔ 4 لوگ ادھر بیٹھے، 4 لوگ ادھر بیٹھے، 3 لوگ ادھر، اور اس میں سے 1 نکل کر کے کونے میں جا کر کے بیٹھے۔ دھیان سے سننا، 4 لوگ تقریر کر رہے ہیں، اور 4 لوگ نعت پڑھ رہے ہیں، اور 3 لوگ قرآن پاک خوب زور زور سے پڑھ رہے ہیں، اور جو اکیلا جو تھا، جو نکل کے گیا تھا، وہ صحابی رسول، وہ کونے میں جا کر کے نہ چلا رہے ہیں، قرآن پاک زور زور سے پڑھ رہے ہیں، نہ کچھ کر رہے ہیں، بس قرآن کو دیکھ رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ قرآن شریف کو بس غور سے دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں۔ اور وہ جو قرآن پڑھ رہے تھے نا، تو ان کے قرآن پڑھنے میں وہ کیا کر رہے تھے، اس کا معنی اور اس کی میننگ اور ٹرانسلیشن وہ بنا رہے تھے، اور اس کا مطلب سمجھ رہے تھے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ مطلب سمجھ رہے تھے۔ اور پتہ ہے وہ 4 لوگ کیا دماغ لگائے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ 4 لوگ کا گروپ بنا ہے، 4 لوگ کے گروپ میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس کے گروپ میں آ کے بیٹھتے ہیں؟ تقریر والے میں بیٹھتے ہیں کہ نعت والے میں بیٹھتے ہیں کہ قرآن شریف جو زور زور سے تلاوت کر رہے ہیں ان کے میں بیٹھتے ہیں، یا وہ جو اکیلا بیٹھا ہوا ہے اس کے میں بیٹھتے ہیں؟ کس کے میں بیٹھتے ہیں؟ اب سبھی لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئیں، اور آ کر کے جو ہے کہ دیکھیں۔ اب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دروازے پر آ گئے۔ اب جیسے ہی دروازے پر آ گئے، دھیان سے سننا، جیسے ہی دروازے پر آئے تو جو لوگ تقریر کر رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بیان کر رہے تھے، وہ لوگ اور زور زور سے لگے بیان کرنے، اور لگے زور زور سے بیان کرنے۔ جو لوگ نعت پاک مصطفیٰ پڑھ رہے تھے، وہ اور اچھی آواز میں لگے نعت پاک پڑھنے کی، ہو سکتا ہے میری نعت سن کے میرے پاس آ کے بیٹھ جائیں گے۔ اور جو قرآن شریف جو زور زور سے پڑھ رہے تھے، وہ اور قرات کے ساتھ ایک دم اچھے طریقے سے لے بنا کے لہجے کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، کہ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں۔ اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان تینوں میں سے کسی کے پاس نہیں گئے۔ 11% میں سے 11 آدمیوں میں سے کسی کے پاس نہیں گئے، جا کے بیٹھے کس کے پاس؟ جو اکیلے کونے میں جا کے بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس بیٹھے۔ اب سارے لوگ کھڑے ہو گئے، 11 لوگ، اور کھڑے ہو کے کہہ رہے یا رسول اللہ گستاخی معاف ہو، ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ یا رسول اللہ کیا ہم نے آپ کے شان میں بیان غلط کیا ہے؟ قرآن والا وہ نعت پاک پڑھنے والے کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا ہم نے غلط نعت پاک پڑھی ہے؟ کیا ہم نے آپ کی تعریف غلط بیان کی ہے؟ اور قرآن پڑھنے والے نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہم لوگوں سے قرآن پڑھنے میں غلطی ہوئی ہے؟ تو اللہ کے نبی مسکرائے اور بول کے کہہ رہے ہیں، مسکرا کے کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، آپ لوگوں سے، دھیان سے سننا، آپ لوگوں سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے۔ بیٹا یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ لوگوں سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے۔ میں جیسے ہی دروازے پر آیا، سنو، میں جیسے ہی دروازے پر آیا
تو کیا دیکھ رہا ہوں جو میری شان میں تقریر کر رہے ہیں ان کو 18,000 فرشتے گھیرے ہیں. کتنے ہزار فرشتے؟ 18,000. 18,000 angels are covered by them people. مطلب ان فرشتوں نے 18,000 لوگوں کو، صحابی رسول کو چاروں طرف سے گھیرا ہوا تھا. اور جو نعت پاک پڑھ رہے ہیں ان کو بھی فرشتے، کچھ فرشتے ان کو گھیرے ہوئے ہیں. اور جو ہے تلاوت کر رہے تھے ان پہ تو اور زیادہ فرشتے، 1,00,000 کچھ فرشتے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں. لیکن جو اکیلا جو پڑھ رہا تھا کونے میں، اس کے پاس صرف ایک ہی فرشتہ تھا، صرف ایک ہی فرشتہ تھا، اور وہ فرشتے کا نام ہے جبریل علیہ السلام. سب سے بڑے فرشتے، سارے فرشتوں کے سردار. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پتہ ہے میں تمہارے گروپ میں کیوں نہیں بیٹھا، تمہارے گروپ میں کیوں نہیں بیٹھا، تمہارے گروپ میں کیوں نہیں بیٹھا؟ اس لیے کیونکہ سارے فرشتے ہیں لیکن سارے فرشتوں کا سردار کہاں ہے؟ وہاں پر ہے. تو جب سارے فرشتوں کا سردار جہاں رہے گا تو سارے نبیوں کا سردار کہاں رہے گا؟ وہیں پہ رہے گا. سارے فرشتوں کا سردار جہاں رہے گا وہیں پہ سارے نبیوں کا سردار رہے گا. تو پتہ چلا، کیا پتہ چلا کہ وہ انسان جو کونے میں بیٹھ کر کے قرآن پاک پڑھ رہا تھا، وہ جو صحابی رسول تھے وہ قرآن پاک میں ریسرچ کر رہے تھے، تحقیق کر رہے تھے، نئی نئی چیزیں نکال رہے تھے، وہ استخراج کر رہے تھے، وہ ایک ایک چیز، ایک ایک مسئلے مسائل اس قرآن پاک سے بنا رہے تھے اور مسئلے مسائل قرآن سے ڈھونڈ رہے تھے. تو اب مجھے تم لوگ بتاؤ، ایک لڑکا قرآن پاک کو ترجمہ کے ساتھ پڑھتا ہے اور ایک لڑکا قرآن پاک کو خالی ایسے ہی قرآن پڑھ رہا ہے، تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا جو صرف قرآن پڑھ رہا ہے یا جو ترجمہ کے ساتھ پڑھ رہا ہے اس کو زیادہ ثواب ملے گا؟ ہاں، جو ترجمے کے ساتھ قرآن شریف کے معنی اور مطلب کو، اس کے مفہوم کو، اس کے السٹریشن کو، اس کے ٹرانسلیشن کو، اس کی میننگ کو، اس کی ایکسپلینیشن کو جو سمجھائے گا، جو سمجھ کے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ ثواب عطا کرے گا. اور قرآن پڑھنا بھی ثواب، قرآن چھونا بھی ثواب، قرآن آنکھوں سے دیکھنا بھی ثواب، قرآن ہاتھوں سے ٹچ کرنا بھی ثواب، قرآن کان سے سننا بھی ثواب، اور قرآن کو اپنے دل میں لگا کر کے چوم کر کے گھر میں رکھنا بھی ثواب. دنیا کی کوئی ایسی کتاب ہے جس کو ہم چوم لے تو ثواب مل جائے؟ کمپیوٹر کی بک لے لیں گے، چوم لیں گے، ثواب مل جائے گا؟ اگر کوئی قبر پہ جا کر کے کوئی الحمدللہ رب العالمین پڑھ دے، قبر پہ جا کر کوئی پڑھ دے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پورا مطلب والضالین تک پڑھ دے قبر پہ جا کے، تو اس کو ثواب ملے گا. لیکن اگر کوئی الحمدللہ رب العالمین کا ٹرانسلیشن کر دے انگلش میں اور وہی انگلش والا ٹرانسلیشن قبر پہ جا کے پڑھ دے، ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا، نہیں ملے گا. یس، کیونکہ مرنے کے بعد ہر ایک انسان کی بھاشا، چاہے وہ کسی بھی قوم کا ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی فرقے کا ہو، سب کی بھاشا بیٹا آٹومیٹکلی عربی ہو جاتی ہے مرنے کے بعد. اب آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں سر آپ کو کیسے پتا؟ سر کیا آپ مر کے دیکھے تھے؟ سب کی بھاشا سنے تھے؟ حدیث میں ہے. کیا ہے؟ حدیث میں ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دنیا کا سب سے اچھا انسان کون ہے بیٹا؟ جو خود قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے. ٹھیک ہے، اتنا یاد رکھنا. ہاں، اور اس کے بارے میں لوگوں کو سمجھائے اس طریقے سے.